سب سے پہلے بیٹی کی حفاظت کس سے کرنا چاہیے؟ آپ کو تعجب ہوگا کہ سب سے پہلے بیٹی کی حفاظت باپ سے کرنا چاہیے۔ کیسے کرنا چاہیے؟ اس کے دنیا میں آنے سے پہلے۔ آج ہندوستان کے حالات اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ بیٹی کا سب سے بڑا دشمن اکثر اوقات اس کا اپنا باپ اور اس کی اپنی دادی ہوتی ہے، سسرال والے۔ عورت کو حمل ٹھہرا، ایک مدت گئی، اس کے بعد میں ڈاکٹر کے پاس جا کر چیک اپ کروایا جاتا ہے، اور سسرال والے چاہتے ہیں کہ معلوم ہو لڑکا ہے کہ لڑکی ہے۔ جانے کے بعد ڈاکٹر بولتا ہے نہیں ہم نہیں کر سکتے ہیں، لیکن بہت سارے ڈاکٹر کرتے بھی ہیں کہ یہ لڑکا ہے یہ لڑکی معلوم کیا جائے۔ قانونی طور پر یہ منع ہے اور یہ اچھا ہے۔ یہ اسی لیے منع ہے کہ بیٹی خطرے میں ہو چکی ہے۔ ہندوستان کی آبادی میں عورت اور لڑکی اس کا جو تناسب ہے مرد کے مقابلے میں کم ہوتا جا رہا ہے۔ لڑکے بڑھ رہے ہیں اور لڑکیاں گھٹ رہی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے کوئی کمی ہے؟ نہیں، اللہ کی طرف سے کمی نہیں ہے، لیکن انسان اپنی وحشت کے نتیجے میں، اپنی دنیاوی چاہتوں کے نتیجے میں اپنی ہی بیٹی کا خود قتل کرنے والا بن رہا ہے، اور وہ بھی بہت ہی سافسٹیکیٹڈ طریقے سے۔ پچھلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی، عرب کا ماحول اللہ نے بیان کیا قرآن کریم میں خود، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیا گناہ تھا تیرا جو تجھ کو قتل کر دیا گیا؟ یہ اس سے پوچھنا قتل کرنے والوں کے لیے ڈانٹ ہوگی۔ تیرا قصور کیا تھا جو تجھ کو قتل کیا گیا؟ کیا غلطی کی تھی تو نے؟ کوئی بھی تو غلطی نہیں تھی۔ ایک بچی جو بالکل بے گناہ ابھی پیدا ہوئی ہے، باپ اس کو لے جا کر اپنے ہاتھوں سے گڑھا کھودتا تھا اور اپنے ہاتھوں سے اس میں دفن کرتا تھا، زندہ دفن کرتا تھا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ دفن کی گئی بچی سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کیا گناہ تھا تیرا، کس گناہ کے نتیجے میں تجھ کو قتل کیا گیا تھا؟ آج سائنس کی ترقی نے انسان کے لیے بیٹی کو دفن کرنے میں آسانی پیدا کر دی ہے۔ آج بیٹی کو پیدا ہونے کے بعد زندہ قبر میں دفن کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ آج ترقی انسان کی اتنی زیادہ ہو گئی کہ ماں کے پیٹ ہی میں بیٹی کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کو باہر لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو باہر آ کے رونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اتنا بھی نہیں چاہیے ہم کو، بلکہ اس کو ماں کے پیٹ ہی میں ختم کر دیا جائے۔ آج سب سے پہلے بچانے کی ضرورت اگر ہے، بیٹی کی حفاظت کرنی ہے، سب سے پہلے اس کو باپ سے حفاظت کرنا چاہیے، کیونکہ سائنس تو وہی کرتا ہے نا۔ ابارشن اسلام میں جائز نہیں ہے۔ آپ سوچیں، اسلام نے آج سے 1400 سال پہلے بیٹی کی حفاظت کے لیے احکام نافذ کیے ہیں۔ آج اس پڑھے لکھے دور میں بھی عورت محفوظ نہیں ہے، بڑی بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اسلام نے ابارشن اب جا کر منع ہوا ہے۔ سیکس کیا ہے، بچی کا لڑکی ہے لڑکا ہے، اولاد جو پیٹ میں ہے، اب منع ہوا ہے۔ کیوں منع ہوا ہے؟ اس لیے منع ہوا کہ اس کا نتیجہ یہ ہو رہا ہے کہ جب بیٹی معلوم ہو جاتی اس کو قتل کیا جاتا ہے۔ اسلام نے بیٹی کا قتل 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے حرام کر دیا، اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ اسلام میں عورت کے لیے حق نہیں ہے۔ اسلام نے ایک ایسے دور میں جس میں بیٹی بوجھ اور ماتھے پر کلنک مانی جاتی تھی، ناک کٹوانے کا ذریعہ سمجھی جاتی تھی، ایک ایسے سماج میں
جس میں مرد ڈومیننٹ تھا، مرد غالب تھا، اور جہاں پر یہ سوچا جاتا تھا کہ بیٹی اگر پیدا ہوتی ہے گھر میں، یہ کسی اور کے گھر میں جائے گی اور ہم کو اس کے آگے جھکانے کا ذریعہ بنے گی۔ آج بھی یہ ہیں۔ آپ کون ہیں؟ ہم لڑکے والے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ بیٹی والے ہیں۔ آج بھی، آج اتنا راکٹ آسمان میں جا رہے ہیں، انسان کہاں جا رہا ہے؟ دلدل میں۔ یہ بیٹے والے ہیں، لڑکے والے ہیں، اور یہ دو آدمی دو کھڑے ہیں، دونوں میں آدمی دیکھ کے دور سے بول سکتا ہے لڑکے والا کون ہے، لڑکی والا کون ہے۔ کیوں؟ اس کا باڈی لینگویج بتا رہا ہے۔ لڑکی والا ہاں کچھ چاہیے ہو، لڑکے والا ہاں ہمارے 400 آدمی آئیں گے، 400 آدمی آئیں گے، 20 اور بڑھا لیتے، 20 اور بڑھا لیتے بھائی، تو آپ کا عدد پورا ہو جاتا ہے۔ آپ سوچیں، آج اس دور میں بھی بیٹی والا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، چھوٹا سمجھنا پڑتا ہے۔ بولنے والا بولتا بھی ہے، بند کر دو اس کو، بولنے والا بولتا بھی ہے، ارے بھائی ہم لوگ بیٹی والے ہیں، زیادہ کچھ کرو مت، نکاح کے دن ہی وہ گڑبڑ کر دیں گے۔ یہ دین ہے جو آدمی کو واقعی انسان بناتا ہے، دنیا کا ایجوکیشن نہیں۔ اس لیے کہ آپ دنیا کے پڑھے لکھے بھی دیکھیں گے، ان کی فیملیز میں آدمی بولتا ہے نہیں چاہیے بیٹی، ابارشن کرو۔ آپ دیکھیں گے میڈیا میں کتنے ایسے کیسز آئے، خود ڈاکٹرز اپنے فیملی میں ابارشن کرتے ہیں، جس کا کام ایک انسان کی جان بچانا ہے۔ وہی انسان دوسرا کوئی پرایا نہیں، اپنی فیملی میں اپنی اولاد کا قتل کرتا ہے، خود نہیں تو دوسرے سے کرواتا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اور زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کیا گناہ تھا تیرا جو تجھ کو قتل کیا گیا۔ اسلام نے اس کو حرام قرار دیا ہے، جائز نہیں ہے اسلام میں۔ اسلام نے ایک بچی کو حق دیا کہ وہ جیے، اور اس کے قتل کرنے والے کو چاہے وہ اس کا باپ ہی کیوں نہ ہو، باپ بول سکتا ہے بھائی میری اولاد ہے، میں کچھ بھی کروں، یہ پیدا ہوئی ہے، میں اس میں ذریعہ ہوں، میں میری بیوی ہماری اولاد ہے، ہم کچھ بھی کریں۔ اللہ نے کہا نہیں، اس کا قتل قتل ہے، ماں باپ بھی نہیں کر سکتے۔ ماں باپ بھی کون ہوتے ہیں؟ وہ جان ہے، وہ اللہ نے جان ڈالی ہے، تم نے نہیں۔ وہ 4 مہینے کے بعد اس میں جان آئی ہے، روح اس میں کب آئی ہے؟ تم نے نہیں ڈالی تھی جان، جب حمل ٹھہرا نہیں اس کے بعد جان ہم نے ڈالی ہے اس میں، کوئی قتل نہیں کر سکتا ہے اس کو۔ اسلام نے بچی کو جینے کا حق دیا۔ آج اگر ہم اس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں کہ بیٹی کی حفاظت اس معاشرے میں کیسی کی جائے، شروعات کہاں سے کی جائے؟ جو سب سے قریب ہے وہ سب سے زیادہ اس کے لیے خطرہ ہے۔ سب ماں باپ ایسے نہیں ہوتے ہیں، بہت سے ماں باپ ترستے بھی ہیں، 5 بیٹے ہیں 1 بیٹی نہیں ہو رہی، ایسے بھی لوگ ہیں، اور ایسے بھی ہیں 5 بیٹیاں ہیں 1 بیٹا نہیں ہو رہا۔ لہٰذا بعض خواتین جب پریگننسی کے دور میں ہوتی ہیں تو ان کی تکلیف اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن ایک ذہن پہ بوجھ ہوتا ہے 2 بیٹیاں ہو چکی ہیں، تیسرا کیا ہوتا، اللہ کیا ہوتا، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، اس کے ذہن پر اپنی تکلیف سے زیادہ ایک دوسری تکلیف ہوتی ہے، وہ یہ کہ بیٹا ہوگا یا بیٹی۔ ساس دیکھ رہی ہے، سسر دیکھ رہا ہے، شوہر دیکھ رہا ہے، شوہر کی بہنیں دیکھ رہی ہیں، کیا ہوتا اب تجھ کو کیا ہوتا اور تیرا کیا ہوتا، جو تجھ کو ہوگا ویسا تیرا ہوگا، بیٹا ہوا تو ٹھیک، نہیں تو یا تو دوسرا نکاح ہوگا یا تو تجھ کو طلاق ہوگا یا ابارشن ہوگا۔ باپ بھی ہاتھ باندھ کے ٹھہرا رہتا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس مرتبہ آپ نے کیا نمبر لگتا ہے اپنا، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، پاس ہوتے ہیں کہ فیل ہوتی ہے۔ اس کا بیوی کا دخل ہے اس میں بیوی کا دخل نہیں ہے، وہ ہے کہ اپنے پیٹ میں بیٹا پیدا کرے یا بیٹی پیدا کرے، اس میں بیوی کا دخل نہیں ہے۔ سائنس تو یہ بتاتا ہے کہ اس میں مرد کا بڑا دخل ہوتا ہے کہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، اس میں
یعنی مرد کے اعتبار سے اللہ جو جوڑی بنا دے، ایکس کروموزومز، وائی کروموزومز، وہ اللہ جو چاہتا ہے ہوتا ہے، لیکن وہ ہوتا مرد کے پاس ہے۔ اصل تو اس میں دخل مرد کا ہوتا ہے۔ پھر اللہ جو جوڑی بناتا ہے واقعی پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ جیسے دونوں ذریعہ بنتے ہیں اولاد کے لیے، اسی طرح سے بیٹی کے لیے ذریعہ باپ بنتا ہے، باپ ہی کی وجہ سے وہ طے ہوتا ہے بیٹی ہوگی یا بیٹا ہے۔ سائنس کی طرف سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے، لیکن ذمہ دار کس کو بنایا جاتا ہے؟ ماں۔ اگر بیٹی، سسر کو بیٹی نہیں ہوتی تو بیوی کہاں سے ملتی؟ پھر تجھ کو بیٹے کی تمنا کب کرتا؟ تو بیوی نہیں ہوتی تو۔ انہیں آدمی سوچتا ہے بیٹی نہیں چاہیے، بیٹی نہیں چاہیے تو بیوی، اگر تیرے سسر کو بیٹی نہیں ہوتی تو تجھ کو بیوی کہاں سے ملتی؟ دنیا کا کارخانہ چلنے کے لیے، نظام چلنے کے لیے جتنا مرد ضروری ہے عورت بھی ضروری ہے۔ اور جب واقعی ڈیلیوری ہوتی ہے، تکلیف سے عورت جاگتی ہے، تو بجائے اولاد کی خوشی کے اس کو ایک بوجھ ہوتا ہے۔ پہلا سوال ہوتا ہے بیٹا ہوا کہ بیٹی ہوئی؟ نرس سے، ڈاکٹر سے پوچھتی کیا ہے؟ اور سوچیے جب اس کو بیٹی ہے بولا جاتا ہے، اس کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے۔ دیکھیے ماں کے لیے بیٹا اور بیٹی دونوں برابر ہوتے ہیں، یہ میری اولاد ہے۔ لیکن باہر جو کھڑے ہیں، شیر، بھیڑیے، چیتے، چیل، کوے، باہر جو کھڑے ہیں، ان کی وجہ سے اس کی دھڑکن بڑھ جاتی کہ اب کیا بیٹی۔ اور ڈاکٹر اور نرس بھی تھوڑے، ان کا موڈ بھی خراب ہوتا ہے کہ اب پیڑے نہیں، اب جلیبی ملے گی۔ اور نرس بھی لے جانے کے لیے ڈرتی ہے، لے جا کے باپ کے ہاتھ میں رکھنا ہے نا بچے کو ابھی۔ اب باپ کے ہاتھ میں کو نرس آپس میں بولتی تو لے جا، تو لے جا، تو لے جا، بیٹا ہوا نا میں لے جاتی ہوں، کچھ انعام بھی ملے گا، نواب صاحب کچھ دینے والے ہیں۔ بیٹا ان کی تو شان ہوگی نا، بیٹا میرا نسل جاری رہے گی میری۔ اور بیٹی، نرسز بھی سوچتی ہیں جو بیچاری اینڈ میں بچ جاتی ہے، ٹھیک ہے تو ہی جا، وہ لے جا کے دیتی ہے، دیکھو بیٹی ہوا۔ سب کے چہرے ایک دم، سب کا جو ہے ہیلوجن ایک دم ڈم لائٹ ہو جاتی پوری، سب کے چہرے بیٹی بیٹی۔ آپ سوچ کیا ہے یہ انسان، یعنی کتنا گر سکتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ جیسے ہی معلوم ہوتا ہے بیٹی ہے، ڈاکٹر کو بولتے کام کر دو۔ اکثر ڈاکٹر تو نہیں کرتے ہیں، لیکن کچھ زمین پر ہمیشہ ایسے لوگ ہوں گے جو نہیں کرنے کے کام کریں گے، وہ لوگ ابارشن کر دیتے۔ ایک انسان کو، ایک بچہ، اس کو آپ کیسے قتل کر سکتے؟ اس کے جینے کا حق آپ چھین رہے ہیں اس کو، یہ مرڈر ہے، یہ قتل ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بچے کے قتل کو بھی قتل کہا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ تجھ کو کس جرم میں قتل کیا گیا۔ اس سے دیکھیے اس کو دفن کرنے سے وہ فوراً مر جاتا ہے انسان؟ نہیں، وہ دفن کرنے کے بعد سانس اس کو لینے نہیں ہوگا، پھر ایک وقت آئے گا وہ مرے گی۔ تو کسی کے مرنے کے وسائل، یقینی وسائل پیدا کرنا بھی اس کو قتل کرنا ہے۔ آپ کسی کو کسی روم میں بند کر دیں اور وہاں کی ہوا ختم کر دیں، تو آپ یہ نہیں بول سکتے میں نے تو اس کو صرف بند کیا تھا اور ہوا ختم کی تھی، میں نے مارا نہیں اس کو۔ آپ بول سکتے ایسا نہیں، آپ کے اس کو روم بند کرنے سے اور وہاں کی ہوا آکسیجن بند کرنے سے وہ مرا ہے، لہذا آپ ہی اس کے قاتل ہیں۔ اسلام نے یہ قاعدہ بتایا ہے کہ زندہ دفن کی گئی بچی، اس کو دفن کیا میں نے، مارا نہیں اس کو میں نے، زندہ تھی وہ جب دفن کیا تب، تو وہ بعد میں مری، تو تیرے دفن کرنے سے وہ مری ہے، یہ مینز ہے، یہ ذریعہ ہے، لہٰذا تو اس کا قاتل ہے۔ اسی لیے اللہ نے کیا فرمایا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ دفن کی گئی بچی سے پوچھا جائے گا کس جرم کی وجہ سے تجھ کو قتل کیا گیا، تو اس کو اللہ نے قتل قرار دیا ہے۔ تو بیٹے کی حفاظت اگر کرنا ہے تو سب سے پہلے کس سے کرنی پڑے گی؟ باپ سے، اس کے اپنوں سے۔ کتنی افسوس کی چیز ہے سوچیے، ایک آدمی کہے ہم بہت ترقی یافتہ ہیں، بہت پڑھے لکھے ہیں۔ عرب کا وہ آدمی جو دیہات میں رہتا تھا، ان پڑھ تھا، اونٹ اور کھجور والا تھا،
اسلام سے پہلے، اسلام سے پہلے، اور وہ آدمی اپنے ہاتھوں سے لے جا کر ریگستان میں خود گڑھا کھود کر اس کو دفن کر کے اس پہ مٹی ڈالتا تھا، اور بچی آواز دے رہی ہوتی باپ کو، اور باپ مٹی ڈال رہا ہوتا اس کے اوپر۔ اس کو اگر کوئی آدمی جاہل کہتا ہے، اس کو اگر پچھڑا ہوا کہتا ہے، 1400 سال بعد کیا ترقی کی انسان نے؟ تیز رفتار گاڑیاں ایجاد کر لی، سواری کے لیے راکٹ بنا لیا، کمیونیکیشن کے لیے نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیں۔ اس سے زیادہ اس نے کیا کیا ہے؟ اخلاقی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے کیا ترقی اس میں ہوئی ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے قتل کرنے کے ماڈرن طریقے ایجاد کر لیے ہیں۔ انسان کی ترقی کیا ہے؟ اس نے اپنی اولاد کو قتل کرنے کے لیے ماڈرن طریقے ایجاد کر لیے ہیں۔ اسی کا نام ابارشن ہے۔ ابارشن جائز نہیں ہے، ابارشن مرڈر ہے، وہ قتل ہے۔ لہذا بیٹی کی حفاظت اگر کرنا ہے، اس موضوع کا ہم شروع کرتے ہیں تو اس کی شروعات یہاں سے ہوگی کہ اس کی حفاظت کرنا کس سے ہے، کس سے ہے؟ سب سے پہلے کس سے ہے؟ بعد میں بڑی ہوگی، 8 سال کی ہوگی، 18 سال کی ہوگی، باہر والوں سے حفاظت کرنا ہے۔ ابھی ماں کے پیٹ میں ہے، اب کس سے کرنا ہے؟ اب اس کو اس کے سب سے قریبی، اس کے باپ، اس کی دادی اور اس کی جو بھی اس کے لوگ ہیں اپنے، ان سے اس کی حفاظت کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات، اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کر دیا ہے ماؤں سے برا سلوک کرنا، ماں سے برا سلوک کرنا حرام ہے۔ ومنع وہات، اور روک کے رکھنا اور لاؤ کرنا، خود اپنا روک کے رکھنا، اس کو صدقہ نہیں کرنا، اور دوسروں سے ہڑپنا، ومنع وہات، اس کو بھی حرام کر دیا ہے۔ اور یعنی حاجت مند نہیں آدمی، اپنے پاس ہے لیکن پھر بھی مانگتا ہے، یہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ومنع وہات، ووعد البنات، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، اللہ نے اس کو بھی کیا کر دیا ہے؟ حرام کر دیا ہے۔ اس کو حرام کا لفظ صاف طور سے اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔